الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. میرے محترم سامعین و مستفیدین، آج میں یہ اعتکاف کا معنی و مفہوم اور اس کے اساسی بعض مسائل اور اس کے آداب و تنبیہات کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ مشروع ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے، جسے اللہ جل وعلا توفیق دے. یہ عشرہ عبادت میں اجتہاد یعنی خوب جی جان لگانے کا عشرہ ہے، اور عبادت میں اجتہاد کی سب سے اعلیٰ اور افضل اور احسن مشروع مسنون صورت ایک ہے جس کا نام اعتکاف ہے. اور اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گھر اور اپنے گھریلو کام کاج اور اس طرح سے ایک عام مصروفیات زندگی سے اپنے آپ کو الگ کر کے اللہ جل وعلا کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے گوشہ گیر ہو جائے. اور اس اعتکاف کے اہداف میں سے یہ بھی ہے اور یہ مطلوب ہے کہ تاکہ شب قدر کی تحری، اس کی تلاش، اس کی جستجو میں کامیابی یوں ملے کہ بندہ اللہ کے گھر میں اس کی عبادت کرتا ہوا اس رات کو یقینی طور پر پا ہی لے کہ آخری عشرے ہی کی راتوں میں یہ رات ہوتی ہے. تو جب بغرض عبادت مسجد میں بندہ مسلم گوشہ گیر رہے گا تو اللہ جل وعلا کے فضل سے یہ امید بالکل بجا ہے کہ وہ اس رات عبادت کرتا ہوا اس رات کو پالے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا. بات ہے بہت ساری، لیکن ایک تنبیہ یہ ہے کہ اعتکاف کے اپنے احکام و مسائل ہیں. مثلا پھر نہ وہ کسی کی عیادت کے لیے باہر نکل سکتا ہے، نہ کسی جنازے میں شرکت کر سکتا ہے، نہ اور کسی بھی کاروباری زندگی اور مشغولیات حیات کے لیے باہر جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ جس کے لیے نکلنا ازحد ضروری ہے، مثلا پیشاب پخانہ. اور اس طرح سے ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ ایسے عالم میں انسان کو مسجد میں رہتے ہوئے عام لوگوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے سلام اور جواب سلام کے علاوہ ایک عام جس کو گفتگو کہتے ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ کہنے کے لیے تو اعتکاف بیٹھے ہیں مگر گفتگو ان سے کیے جا رہے ہیں، موبائل ساتھ میں ہے، دم پر دم کال کیے جا رہے ہیں، کال کا جواب بھی دیے جا رہے ہیں، لمبی لمبی گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ سب اعتکاف کے منافی ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کو انشاءاللہ بتایا جائے گا کسی موقع پر.
مقصود یہ ہے کہ اس عشرے کی شب قدر کو پانے کی خاطر اعتکاف کرنا ایک بہت عمدہ ترین صورت ہے عبادت کی، تاکہ عبادت کرتا ہوا بندہ مسلم اس رات کو پا کے اپنے مولا کے یہاں اجر عظیم کا مستحق بنے۔ امید یہی اللہ سے رکھنی چاہیے تاکہ مولا راضی ہو جائے۔ یہ اللہ تو سب کو مشروع مسنون طریق پر عبادتیں کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ